الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ الحجر کے مضامین کے خلاصے سے کریں گے۔ اس کی 99 آیات ہیں اور غالباً یہ 11 یا 12 نبوی میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنوں اور مسحور کرنے کے الزامات کا چرچا عام تھا اور مخالفت اپنی شدت پر تھی۔ ہم اس کی آیات کو دیکھتے ہیں تو جو شروع کا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، کسی مجنوں کی باتیں نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی اللہ ہی حفاظت فرمائے گا۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ انسان وقت گزرنے کے بعد پچھتاتا ہے اور یہ سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ انہیں مجرم کہا گیا اور ان کی ضد پر روشنی ڈالی گئی کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول کر سیڑھی لگا دیتے اور یہ چڑھنے لگتے تب بھی اللہ کے کلام کو جادو کہتے، اور انبیاء کے معجزات کے بارے میں کہتے کہ ہماری آنکھوں میں نشہ پیدا کر دیا گیا ہے بلکہ ہم مسحور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی جب شروع میں ہم نے کافروں کی صفات پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو خبردار کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے۔ دراصل ضد اور ہٹ دھرمی ایک رویہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کسی بھی دلیل کو سننے پر تیار نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، یہ شیاطین سنگن لینے کی کوشش کریں تو ایک روشن شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، یعنی ایسے ساری جو تصورات ہیں کہ شیاطین شاید آسمانوں سے کوئی خبریں لا سکتے ہیں وہ غلط ہیں۔ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر بادلوں اور بارشوں کے نظام کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں کہ مردہ زمین کو زندہ اللہ کرتا ہے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ اللہ نے اس زمین میں ہر چیز نپی تلی مقدار میں اگائی ہے اور اللہ ہی نے اسباب معیشت فراہم کیے ہیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں لیکن وہ اپنی حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مقدار میں ہی نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیج کر بادلوں کے ذریعے سے زمین کو سیراب کرتا ہے، وہی آسمان میں پانی کے خزانوں کا ذخیرہ کرتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور اسی طرح روز قیامت تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کا عدل اور اللہ کا علم جو ہے وہ سب کو نظر آئے گا۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 50 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اور جنات دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی کے سوکھے گارے سے کی گئی اور جنات کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور ایک جن ابلیس نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گستاخی کی، اور پھر یہ کہا کہ میں زمین پر لوگوں کو دنیا کی زینت میں الجھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو مارک کر لیجئے گا کہ دنیا ہی اصل میں وہ چیز ہے جس میں شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے اور اصل منزل یعنی آخرت کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ توحید کی صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں گے۔ البتہ غاوین بہکے ہوئے لوگ تیری پیروی کریں گے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا، اور غاوین کے مقابلے میں ابلیس کی پیروی سے بچنے والے متقین ہوں گے، ان کے لیے باغات اور چشمے ہوں گے، اور مسلمانوں کی باہمی کدورتیں جنت میں دور کر دی جائیں گی، وہاں وہ بھائی بھائی بن کر ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ آخر میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جاتی ہیں کہ وہ غاوین کو یعنی بہکے ہوئے لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور متقین کے لیے غفور الرحیم ثابت ہوگا۔ آیات 51 سے لے کے 84 تک میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ پہلے اصحاب الحجر یعنی قوم سمود
پھر قوم لوط اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا، اور مجرموں کو سزا دی گئی اور متقین کو بچا لیا گیا۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے پر مامور تھے۔ ثابت کیا گیا کہ تاریخ میں جزا کا اور سزا دونوں کا سبق موجود ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، صرف گمراہ لوگ ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا رب تو اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اس کا در اور ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ صاحب فراست لوگوں کے لیے اس واقعے میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انعام اور قوم لوط کے لیے عذاب کے حوالے سے یہ درس موجود ہے کہ اللہ کا قانون سزا اور جزا بالکل صاف اور سامنے ہے۔ پھر اصحاب الایکہ کی ہلاکت کا قصہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ظالم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ ایکہ شہر تبوک کا قدیم نام ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ ان کا علاقہ قوم لوط کے علاقے کی طرح مکہ سے فلسطین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا۔ اصحاب الحجر کی ہلاکت کا قصہ ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر یہ مکان بنایا کرتے تھے۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بے خوف اور مطمئن تھے جب ایک دھماکے نے انہیں آ لیا۔ پھر آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 99 یعنی آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور مذاق اڑائے جانے کے مشکل حالات میں تسلی دی گئی اور صبر کی ہدایت دے کر دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخالفین سے شریفانہ درگزر کرنا چاہیے، نمبر 1۔ پھر فرماتے ہیں اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم نے اور لوگوں کو عطا کی ہے۔ پھر مومنین کے ساتھ نرمی سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد دعوت کا علل اعلان اظہار کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اسی طرح بنی اسرائیل پر تورات کو نازل کیا تھا، لیکن یہودیوں نے تورات کے ٹکڑے کر دیے، کچھ حصے چھپاتے تھے اور کچھ ظاہر کرتے تھے، تو کسی بھی دباؤ یا کسی بھی خوف کی بنا پر قرآن کے کسی حصے کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مشرکین کی پرواہ نہ کریں، مخالفین کی دل آزار باتوں پر اپنے دل کو تنگ نہ کریں، حمد کے ساتھ تسبیح اختیار کرتے ہوئے سجدہ بجا لائیں اور آخری گھڑی یعنی موت تک ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں۔ تو کتنی خوبصورت ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب اسلام پر چلنا اور اسلام کو قائم کرنا مشکل ہو وہ ہمیں دے دیں۔ اب ہم سورۃ النحل کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 128 آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو کفار کی مخالفت عروج پر تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ لے آئیں وہ عذاب جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لے لیا ہے اور اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، یعنی اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 21 تک جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی مثالیں دی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ وحی اور رسالت کا مقصد انذار یعنی تنبیہ ہے تاکہ لوگ شرک سے بچ کر توحید اختیار کر لیں اور اللہ کو خالق اور رب اور الہ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کر لیں۔ خالق ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، رب پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور الہ جس کی بندگی کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ خالق نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، لا علم ہیں، لہٰذا ان سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔
پھر آیات 22 سے لے کے 34 تک میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور اس کے برخلاف متقی اہل ایمان صحابہ کا کردار بھی بتایا گیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ منکرین آخرت اور متکبر ہیں، اور اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مشرکین قرآن کو اساطیر الاولین یعنی پرانے افسانے کہہ کر اڑا دیتے ہیں، اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں۔ یعنی ایک فرد وہ ہے جو خود گناہ کرتا ہے، لیکن معاشرے کے لیڈرز یا معاشرے کے نمایاں افراد جن کے طور طریقوں کے باعث دیگر لوگ بھی حق سے متنفر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 89 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول آئے وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور اپنے وقت کی طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت کرتے رہے۔ انبیاء کو جواب کیا ملا کہ کوئی ہدایت پا جاتا اور کسی پر ضلالت مسلط ہو جاتی۔ مشرکین مکہ کا جرم یہ ہے کہ وہ منکرین رسالت ہیں اور منکرین آخرت ہیں۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ مظلوم اور صابر جو مسلمان ہیں ان کو بشارت دی گئی کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا ٹھکانہ دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ایک اشارہ ہجرت مدینہ کی طرف بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر جو اعتراض کیا گیا اس کے جوابات دیے گئے، اور منکرین رسالت کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، یا اس گوشے سے عذاب لے آئے جہاں کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، یا چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسے وقت میں ان کو پکڑ لے جبکہ انہیں عذاب کا کھٹکا ہو۔ توحید کے مزید دلائل دیے گئے، آخرت کے دلائل دیے گئے، اور اسی میں مشرکین مکہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے عقیدے کا رد کیا گیا، اور لڑکیوں کے قتل کے جرم پر غضب کا اظہار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خود بیٹی ہونے پر خون کا گھونٹ پی جاتے ہیں اور اس کو باعث ذلت سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کو لیے رہیں یا پھر اس کو مٹی میں دبا دیں۔ اس کے بعد توحید کے مزید دلائل ہیں، بہت سارے اور دلائل کے ساتھ اس میں دودھ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے جسم سے ہم گوشت، ہم خون اور گوبر کے درمیان میں سے تمہیں ایک صحت افزا مشروب پلاتے ہیں، اور کھجور اور انگور کے رس کا بھی ذکر ہے جسے انسان خود نشاور بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر نحل کا ذکر ہے، یعنی کہ شہد کی مکھی، کہ وہ وحی کے مطابق کام کرتی ہے اور اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اگر اللہ کی دی ہوئی ان مثالوں پر ہم غور کریں تو ایک ایک مثال جانوروں کے جسم، جیسے گائے کا جسم ہے وہ دودھ کی ایک فیکٹری ہے جہاں سے ہمیں تازہ اور فرحت بخش دودھ مل رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ شہد کی مکھی کے اوپر کبھی غور کر کے دیکھ لیں کہ کتنے سائنٹیفک انداز سے ایک ایسی چیز ملتی ہے جس میں انسانوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اگر انسان اللہ کو ماننا چاہے تو یہ نشانیاں اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، پھر تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یعنی ساری ترقی اور ساری طاقت کے باوجود انسان اپنی عمر کو اور اپنے جسم کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو روک نہیں سکتا۔ پھر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ تو اس آیت پر بھی ہم ضرور غور کریں کہ ہمارے اعضاء اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال ہوں اور ہمارے دل اللہ کی طرف جھکے رہیں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ یوم آخرت کا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ جب عذاب آ جائے گا تو نہ عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ مہلت دی جائے گی۔ بہت ڈرانے والی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن یا اللہ کے سامنے حضوری کے وقت نہ تو انسان حجتیں پیش کر سکتا ہے اور نہ توبہ کا موقع ہے۔ توبہ کی جگہ دنیا ہے، اور توبہ اس وقت تک جب تک آثار موت شروع نہ ہو جائیں۔
اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 90 سے لے کے 119 تک. اس میں جو آیت نمبر 90 ہے وہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. ہم یہاں تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. 3 کام جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، ایک عدل، دوسرا احسان اور تیسرا صلہ رحمی. عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے جو اس کا حق بنتا ہے. احسان نیک برتاؤ یا فیاضانہ معاملہ، یعنی دوسرے کو حق سے زیادہ دینا یا خود حق سے کم پر راضی ہو جانا. عدل معاشرے کے لیے بنیاد ہے اور احسان اس کا جمال ہے. عدل معاشرے کو تلخیوں سے بچاتا ہے اور احسان اس میں خوشگواری اور مٹھاس لے کر آتا ہے. اور نمبر 3 صلہ رحمی کیا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اور اس سے ایک معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور بال بچوں کے ہی حقوق نہ سمجھے بلکہ رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے. آپ دیکھیں کہ اگر خاندان کا یا ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور اگر مضبوط ہو جائے اور خاندان کے لوگ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو معاشرے کی بہت سی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. 3 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، فحشا ہے، منکر ہیں اور حد سے بڑھنا ہے. فحشا تمام بےہدہ اور شرمناک اعمال پر یہ بات آتی ہے. اس کی چند مثالیں جیسے بخل ہے، زنا ہے، عریانی ہے، ہم جنس پرستی ہے، چوری ہے، شراب نوشی، بھیک مانگنا، بد کلامی، علل اعلان برائیوں کو کرنا اور ان کو پھیلانا، تہمت، جھوٹا پروپیگنڈا، جرائم کی تشہیر، بدکاری پر ابھارنے والی چیزیں. پھر منکر کیا ہے؟ ہر وہ برائی جسے انسان بھی برا سمجھتے ہیں اور وہ تو منکر ہے ہی جسے شریعت نے منع کیا ہے. اور تیسری چیز حد سے آگے بڑھنا، یعنی دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد اور اپنی قسموں کا پاس کرو اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے جو الزامات تھے ان کا جواب دیا گیا. ہجرت کرنے والے مظلوم اور صابر مسلمانوں کے لیے اجر اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا اور مظلوم مسلمانوں کو کلمہ کفر کی رخصت دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ دل میں کامل ایمان ہو، اور مہاجرین کے درجات بیان کیے گئے. پھر ایک اور تمثیل آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 113 میں دی گئی اور اللہ نے ایک بستی کی مثال دی کہ وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ان کو ہر طرف سے بافراغت رزق بھی پہنچ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا اور بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. یہاں بستی کا نام نہیں ہے لیکن یہ مثال مکہ کے اوپر بھی چسپاں ہوتی تھی اور یہ مثال ہم پہ بھی اور ہر نافرمان بستی جو ہو رہی ہو اللہ کی اس پر چسپاں ہو سکتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی بھی بستی کے پاس، کسی بھی ملک کے پاس جو سب سے بڑی 2 نعمتیں ہیں وہ امن ہے اور رزق کی فراغت، مطلب زیادہ رزق جو ہے وہ کثرت سے ملنا ہے. لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو بھوک اور خوف مسلط ہو جایا کرتا ہے. پھر یہیں پر حلال اور حرام کے بھی مزید احکامات بتائے گئے. آیت نمبر 120 سے لے کے 124 تک میں قریش مکہ کو کہا گیا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی طرح کا رویہ اختیار کریں کہ وہ شکر گزار تھے، توحید اختیار کرنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور یکسو تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 125 سے 128 تک میں لوگوں کو دعوت دینے یا دین کی طرف بلانے کے آداب بیان کیے گئے. سب سے پہلے یہ کہ دعوت اللہ کے راستے کی ہو. دوسری بات دعوت حکمت کے ساتھ ہو. تیسری بات دعوت عمدہ نصیحت کے ساتھ ہو. چوتھی بات بہترین طریقے سے مباحثہ کیا جائے، یعنی بحث برائے بحث نہیں ہے بلکہ وہ مباحثہ جس کے ذریعے سے اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے. پھر شر کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زیادتی کے مطابق ہو، لیکن صبر بہتر ہے اور صبر و استقامت کا حکم بھی دیا گیا. مکر و فریب اور سازشوں سے غمزدہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی اور فرمایا کہ تقویٰ سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے
اور احسان سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید اختیار کرنے اور اللہ کے راستے پر چلنے والا اور بلانے والا بنا دے۔